ٹیکس چوری کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ٹیکس دینے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR کے امور سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا 70 برس کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات ضروری ہیں۔ FBR اور اس کے معاون اداروں کی ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وفاق نے سندھ حکومت کو دیگر صوبوں میں منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دیے ہیں۔ سندھ حکومت رحیم یار خان راولپنڈی میں SIUT اسپتال بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں SIUT رحیم یار خان کے لیے 2 ارب جبکہ SIUT راولپنڈی کے لیے 1 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کے لیے مکانات بنائے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے ٹریفک قوانین میں اہم ترامیم کی منظوری دے دی۔ غیر فٹ کمرشل گاڑیوں پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزارت خارجہ بیرون ملک جانے والے وفد کو آج شام بریفنگ دے گی۔ پاک بھارت تنازع کے مختلف سفارتی پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، نہربانی کھر شری رحمان کو مدعو کر دیا گیا۔ جلیل عباس جیلانی، ڈاکٹر مصدق ملک بھی مدعو۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے عالمی سفارتی مہم پر روانہ ہوگا۔ اور PTI نے ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اسد کیسر کے بیان کو غلط طور پر پیش کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی PTI کی رہائی کے حوالے سے مایوس نہیں، مقدمات سیاسی ہیں، بہت ہو گیا، اب عقل سے کام لینا چاہیے۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 5 سے 7% رہنے کی توقع ہے۔ آج زر مبادلہ ذخائر $3 ارب سے $11 ارب ہو گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو 2022 میں بلند ترین سطح پر تھا آج سرپلس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پالیسی ریٹ 22% کی بلند ترین سطح پر تھا جو آج 11% ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا نیشنل اسلامک فورم کانفرنس سے خطاب، کہا 2022 میں جو غیر ملکی قرضہ $100 ارب تھا جو $2 ارب کم ہوا ہے۔ ہمارے اقدامات دوسروں کی نسبت بہتر ہیں، ہم نے زر مبادلہ ذخائر قرض لے کر نہیں بڑھائے۔ اسلامک بینکنگ کے شیئرز آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار۔ سپریم کورٹ نے ریپ کے مقدمے میں سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ اغوا کے مقدمے میں 10 سال کی سزا کم کر کے 1 سال کر دی گئی۔ مجرم ظاہر جعفر کے چوکیدار اور مالی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے نور مقدم کے اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مجرم ظاہر جعفر کی اپیلوں پر مختصر فیصلہ سنا دیا۔ پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ بھارت کا سنٹاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ عالمی برادری نوٹس دے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دورہ چین کے دوران چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر لیو جیون چاؤ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ چین پاکستان کا اہم دوست ہے۔ پہلی ترجیح امن ہے، لیکن پاکستان نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو، کہا ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی اہم چیز اس کا عزم اور طاقت ہے جو ہم نے دکھایا۔ دنیا پہلے ہی مسائل سے نبرد آزما ہے، ایسے میں کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیے اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ اس وقت پاکستان اور چین امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ اس دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی روکنا ہے۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے تمام مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں، گولڈن ٹیمپل جیسے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا الزام عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے ناقابل قبول اقدام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا فخر سے نگہباں ہے۔ پاکستان کرتارپور راہداری کے ذریعے ویزا فری رسائی فراہم کرتا ہے۔
کچھ عرصہ پہلے معاشی اشاریے بہتر نہیں تھے، قوم بھی تقسیم تھی۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم گورنر اسٹیٹ بینک نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ ملکی دفاعی ادارے سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ معاشی بہتری کے اقدامات کی کوشش میں تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کانفرنس سے خطاب، کہا بھارت نے رات کے اندھیرے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، لیکن افواج پاکستان نے دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا۔ آج قوم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ شاندار کامیابی پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مودی سرکار کی گھبراہٹ اور عبرتناک شکست چھپانے کی ناکام کوشش۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بندی دو طرفہ تھی، اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ بھارتی پارلیمان نے سیز فائر پر امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی مکمل طور پر مسترد کر دی۔ اپوزیشن نے سوال کیا مودی سرکار نے دنیا کو سیز فائر پر امریکی مداخلت کا تاثر کیوں دینے دیا؟ ٹرمپ کے سیز فائر کے بیان پر مودی سرکار خاموش کیوں رہی؟ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر نے ہماری اجازت نہیں لی، خود ہی توجہ کا مرکز بننا چاہا۔ وکرم مسری نے اعتراف کیا پاکستان کی طرف سے جوہری دھمکی یا اسٹرائکنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اپوزیشن کے چینی ہتھیاروں کے استعمال پر سوالات، مودی سرکار نے موضوع بدل دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کو ناقابل تصور انجام کی دھمکیاں، حاجی پیر اور اسکردو کو چھین لینے کی باتیں سب زبانی جمع خرچ نکلی۔ دشمن کو تباہ کرنے کے دعوے کرنے والوں کو اپنا آپ بچانے کے لیے منتیں کرنا پڑ گئیں۔ بھارت کے قومی سلامتی امور کے ماہر بھرت کرناڑ نے مودی کے آپریشن سندور کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ آپریشن سندور کو ناقص حکمت عملی اور رافیل کو اوور ہائپ جنگی طیارہ قرار دے دیا۔ کہا بھارت نے رافیل خریدے جن کا وہ مہارت سے استعمال نہیں جانتا، وہ سودا کیا جو اس کی اوقات سے باہر ہے۔ بھرت کرناڑ کے نزدیک پاکستان نے خطے میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی نے وکلا کی غیر موجودگی میں شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا۔ لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم ڈی ایس پی آصف جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ پہنچی۔ سپریم کورٹ میں سمواد ہائی کورٹ ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس کی سماعت، حامد خان ایڈوکیٹ کی دلائل مکمل، کہا ججز کے تبادلے میں غیر معمولی جلد بازی دکھائی گئی، چیف جسٹس نے بامانی مشاورت نہیں کی، اصل مقصد جسٹس فراز ڈوگر کو لانا تھا، باقی 2 ججز کا ٹرانسفر محض دکھاوے کے لیے کیا گیا، آرٹیکل 200 کا استعمال اختیارات کے غلط استعمال کے لیے کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ادریس اشرف نے کہا ججز ٹرانسفر کے میعاد کا نوٹیفیکیشن میں ذکر نہیں، ججز کے درمیان الگ الگ برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ججز ٹرانسفر میں آرٹیکل 25 کو سامنے رکھا جائے؟ ججز ٹرانسفر 2 سال کے لیے ہوتا تو کیا آپ اس پر مطمئن ہوتے؟ اصل سوال سینیورٹی کا ہے، کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی اپیلوں کی سماعت، سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے بینچ پر اعتراضات کے حوالے سے دلائل مکمل کر لیے۔ حامد خان ایڈوکیٹ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کا فیصلہ ہونے تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ کیس براہ راست نشر کرنے کی بھی درخواست، دونوں درخواستوں پر دلائل کل سنے جائیں گے، سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 3 T20 میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاک بنگلہ دیش سیریز کے تینوں میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بنگلہ دیش بورڈ کے صدر کے درمیان ملاقات کے بعد فیصلہ ہوا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے 5 T20 میچوں کی سیریز شیڈول تھی۔ اور پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے پی ایس ایل کا جوش، سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ آج اداکار فائق خان بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا، عادل اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔